کہ جو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں. اللہ لا 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 محمد. امام نے بیان کیا کہ وہ شخص جس کی عقل سالم ہوتی ہے اس کی 10 کوالٹیز ہیں. 10 اس کے اندر ایک ایبلٹیز آتی ہیں، خصوصیات 10 جس کی عقل سالم ہوتی ہے. 4 میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دی تھی کل، 6 باقی ہیں. میں کوشش کرتا ہوں جتنی آپ کی خدمت میں آج بیان کروں اور آپ سے التماس وہاں سے دعا. 5ویں جو کوالٹی ہے جس کی ساؤنڈ انٹلیکٹ ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ ہی نیور ٹائرڈ ٹو سیک نالج. وہ کبھی علم حاصل کرنے سے تھکتا نہیں ہے. یہ کوالٹی میرے اندر پائی جاتی ہے کہ نہیں؟ میں ہر کوالٹی کو اپنے پاس کمپیئر کریں. یہ حدیثیں سن کے گھر جانے کے لیے نہیں ہے، یہ حدیثیں سن کر عمل کرنے کے لیے. یعنی آپ خود سوچیں کہ یہ کوالٹی میرے اندر ہے کہ نہیں ہے. اب علم کوئی بھی ہو، چاہے دنیا کا ہو چاہے دینی ہو، سارے علم خدا ہی کے ہیں، چاہے فزکس ہو چاہے کیمسٹری ہو چاہے کمپیوٹر ہو، اینی تھنگ. علم کی جب گفتگو آئے، نالج کی آئے، تو آپ نالج یا علم حاصل کرنے سے آپ تھکے نہیں کبھی. آپ کا دل چاہے ہاں مجھے پتہ ہونا چاہیے، میں آئی وانٹ ٹو نو مور، اس کے بارے میں اس کے بارے میں. اور کتنا لوگوں کو ماشاءاللہ شوق بھی ہوتا ہے، بک ریڈنگ کرتے ہیں. یوٹیوب پہ آج کل تو ڈاکومنٹریز ہیں، ایوری تھنگ از اویلیبل. تو کیا میں اپنا ٹائم علم حاصل کرنے میں گزارتا ہوں یا ایسے ہی سرفنگ پہ گزارتا ہوں، یا ایسے ہی گوگل اور ٹک ٹاک اور اسنیپ چیٹ جو ہے وہ گھومتے رہتے ہیں؟ کام کی چیز علم کے لیے کتنا میرا دل چاہتا ہے، یا علمی گفتگو کرنے کے لیے کہیں بیٹھے ہوں تو کیا میرا دل چاہتا ہے، یا ایک دوسرے کی برائیاں کرنے بیٹھے ہوں تو میرا دل زیادہ چاہتا ہے؟ وہ پریکٹیکل ہے، اس کو اپنی زندگی میں دیکھیں. 6ٹھی جو کوالٹی ہے ساؤنڈ انٹلیکٹ کی جس کی عقل سالم ہے کہ وہ خدا کی راہ میں فقر کو یعنی ڈپینڈنٹ ہونے کو پسند کرتا ہے، دوست رکھتا ہے، نہ کہ وہ خدا کی راہ میں نہ ہو اور اس کے پاس دولت ہو. یعنی خدا کی راہ میں وہ فقیر ہو، محتاج ہو، وہ پسند کرتا ہے. اس کے پاس سب کچھ ہو لیکن خدا نہ ہو. جس کی عقل سالم ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتا. فقر، فقیری یعنی محتاج ہونا، یعنی ڈپینڈنٹ ہونا. انتم الفقراء الی اللہ، تم سب خدا کے محتاج ہو. وہ محتاجی بہت ضروری ہے. پروفٹ فرماتے تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد. پروفٹ ارشاد فرماتے تھے کہ فقری فخری، یعنی خدا کی بارگاہ میں محتاجی میرے لیے افتخار ہے. تو کیا ہم خدا کی بارگاہ میں اس محتاجی، اس ڈپینڈنٹ خدا کی بارگاہ، ہم محتاج ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور اس محتاج ہونے کا، ڈپینڈنٹ ہونے کا اقرار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ معصومین کی جو روایات ہیں وہ کہتی ہیں کہ خدا سے سب مانگو اور یہ بھی مانگو کہ مجھے اپنی محتاجی سے پروردگار باہر مت نکال. اگر میں تیری محتاجی سے باہر نکل گیا تو پھر میرے پاس بچے گا کیا؟ تو خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، گریا کرنا. جان محترم مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد. جس نے تجھے نہ پایا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا؟ اصل وہی ہے، حقیقت وہی ہے، باقی تو سب ختم ہو جائے گا. وہ ہے، وہ تھا، وہ رہے گا. باقی تو یہ سب ٹیمپریری جلوے ہیں، یہ سب رشتے سب الوشن ہیں، یہ سب ٹیسٹ کے لیے ہیں. اس نے ہمیں یہاں پہ قرار دیا ہے تھوڑے دنوں کے لیے، چیک کرنے کے لیے یہ باپ کیسا ہے، یہ بیٹا کیسا ہے، یہ دوست کیسا ہے، یہ ہسبینڈ کیسا ہے. چیک کر رہا ہے. وہ ان رشتوں سے وہ اپنی طرف دعوت دے رہا ہے. وہ بعض اوقات راستے کے ایک پتھر اٹھانے سے انسان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. وہ رحمان ہے. وہ تو بہانے چاہتا، وہ چاہتا اصل میں وہ چاہتا ہے. وہ کسی چیز میں سما نہیں سکتا. صرف حدیث قدسی ہے، آپ نے سنی ہوگی
کہ وہ کسی چیز کے اندر سما ہی نہیں سکتا، یعنی کسی چیز میں کیپیسٹی نہیں ہے، کسی چیز میں کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس کو لے سکے سوائے قلب مومن کے. صرف قلب مومن میں وہ آ سکتا ہے اور کسی میں نہیں آ سکتا. لیکن انسان اگر اپنی قدر کرے، اپنی ویلیو کرے، تو یہ ایک کوالٹی ہے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں فقر کو، ڈپینڈنٹ ہونے کو پسند کرتا. نیکسٹ کوالٹی جو ساؤنڈ انٹلیکٹ کے لیے وہ کیا ہے کہ خدا کی راہ میں، خدا کے راستے پر خدا کے لیے ذلت کو، رسوائی کو، ڈس رسپیکٹ کو قبول کرتا ہے، نہ کہ خدا کے دشمن کے پاس ہو اور اس کی عزت ہو. یعنی خدا کی بارگاہ میں اس کو اگر کوئی بھی کچھ کہہ رہا ہے اسے پسند ہے. خدا کی بارگاہ میں اگر اس کا بہت کچھ چھینا جا رہا ہے اس کو پسند ہے، لیکن وہ خدا کے دشمن کی بارگاہ میں عزت کو پسند نہیں کرتا. مگر افسوس آج اکثر ایک حصہ مسلمانوں کا خدا کے دشمنوں کے آگے عزت کے سامنے کئی مسلمانوں کی عزت کو رلا رہا ہے. حالانکہ کیا ہوگا؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب آپ قبر میں جائیں گے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب آپ روز محشر کھڑے ہوں گے، یہ سب ختم ہو جائے گا. تو یہ ساؤنڈ انٹلیکٹ کی نشانی ہے. ایک اور جو کوالٹی ہے، میں بس بہت تیزی سے بغیر اس کو بہت زیادہ ڈیفائن کیے کہ بہر یہ آپ کے ذہن میں رہے، یہ پریکٹیکل چیزیں آپ اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں، اس کے بعد آپ کو، کہ جو آخری دو کوالٹیز رہ گئی ہیں عزیزان محترم، وہ یہ ہے کہ 3 کوالٹیز کے جب کوئی اس کے دروازے پر سائل آتا ہے، کوئی اس سے سوال کرتا ہے اپنی حاجت کا، تو اس کا دل تنگ نہیں ہوتا. یعنی اینی ٹائم، ایوری ٹائم اف somebody is knocking your door، یا آپ سے مشکل، یا آپ سے شاید فائنینشیل ہیلپ مانگ رہا ہو، یا آپ سے مشورہ مانگ رہا ہو، یا آپ سے صرف کمپنی مانگ رہا ہو، یا آپ کے کنیکشن کو یوز کرنا اپنی مشکل کے لیے، جب آپ کے پاس آئے تو آپ یہ مت سوچیں پھر آ گیا، پھر میں، ہوتا ہے نا بعض اوقات کہتے ہیں یار پھر ہی دیکھیں پھر مجھے فون کر رہا ہے. دل اپنا تنگ نہ کریں، کیونکہ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کا نہیں ہے، اس کا اصل مالک پروردگار ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کس طریقے سے آپ کا امتحان لینا ہے. عزیزان محترم، حضرت موسیٰ کو خدا نے کہا نا کہ موسیٰ، جب کوئی سائل، کوئی مانگنے والا آئے اور اگر تم نہیں دے سکتے تو اس کو دھتکارو مت، اس سے معذرت کر لو، کیونکہ تمہیں نہیں پتا وہ سائل خدا کی طرف سے کوئی ملائکہ ہو تمہارا امتحان لے رہا ہو. تو ہمارا ویسے بھی کیا ہے؟ ہمارا تو ویسے بھی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہے. خدا کی راہ میں چھوٹا سا نوٹ، خراب سا نوٹ ڈال دیتے اپنی جیب میں، اچھا نوٹ، ویسے آج کل نوٹ کا ٹائم ہی نہیں، اب تو منی ساری کیش، اور دنیا سوال کر کر کے تھک گئی، مولانا بٹ کوائن کا کیا ہوگا، فلانے کوائن کا کیا ہوگا، مہاراجے خاموش ہیں، ابھی کیا کریں، ابھی تو کچھ نہیں کر سکتے جانے محترم. خب بہرحال جو کچھ ہے وہ آپ کا نہیں ہے. 9th جو کوالٹی ہے، جو سیکنڈ لاسٹ عزیزان محترم، اٹس ویری امپورٹنٹ، جس کی عقل سالم ہے، وہ گمنام رہنا چاہتا ہے. یعنی وہ شہرت نہیں چاہتا، وہ مشہور ہونا نہیں چاہتا. اس کے اندر جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ وہ خاموش رہے. اور گمنامی میں، شہید آوینی فرماتے تھے، گمنامی میں ہی اصل نام ہے، کیونکہ یہاں گمنام ہے، کہیں اور اس کا نام روشن ہے. تو آپ اگر کوئی نیکی کرتے ہیں، کوئی اچھا کام کرتے ہیں کمیونٹی کے لیے، کسی کے لیے بھی، بہرحال انسانیت کے لیے، شہر کے لیے، تو آپ کی ذات میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ مشہور نہیں ہونا چاہتے. یو ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے ٹاک آف دا ٹاؤن، آپ نہیں چاہتے یہ اصل ہو. ہاں مشہور ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے، خدا کی مرضی ہے. اس لیے تو کہتے ہیں نیکی دونوں طریقے سے دو، ایسے دو نیکی کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. ہدایت اللہ عثمان بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ خاموش، کسی کو نہیں پتا. ان کے دنیا سے جانے کے بعد آہستہ 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 ابھی بھی ان کی کتنی چیزیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، خاموشی ہے.
गुमनाम शोहदा, आप जानते हैं जब आप ईरान जाएं तो वहाँ पर शोहदा दफन है कि जिनके नाम नहीं थे, क्योंकि उनके नेम प्लेट नहीं था, बॉडी का भी कोई पार्ट आया तो उन्होंने स्लेब के ऊपर क्या लिखा, गुमनाम। तो एक जगह पर 5 गुमनाम शोहदा दफन थे। तो कहीं बहरहाल किसी की माँ थी, उसने बहुत दुआएं की, तवस्सुल किया कि मेरे बेटे की मुझे कब्र पता चल जाए। तो ख्वाब में आया कि फ़लानी जगह पर जो 5 कब्रें हैं, ग्रेव्स हैं, उसमें से एक तुम्हारे बेटे की है। वहाँ गए, डीएनए टेस्ट किया, तो डीएनए टेस्ट में पता चल गया कि वो आपका बेटा है। तो उसका नेम प्लेट चेंज हो गया। तो वो अपनी माँ के ख्वाब में आया, कहा माँ आपने बड़ा जुल्म किया। कहा क्यों? कहा जब तक मेरी कब्र पर गुमनाम था तो खुद बीबी तशरीफ लाती थी, जब से नाम हो गया है बाप आती हैं, क्योंकि उनकी कब्र भी गुमनाम है। किसी को पता नहीं है कि बीबी की कब्र कहाँ है। जाने मोहतरम, 10वीं और आखिरी और आपसे इल्तमा से दुआ, क्योंकि आपकी आंखें नम हो गई हैं, मैं बहुत ज़्यादा आगे की तरफ गुफ्तगू नहीं करूँगा। 10वीं क्वालिटी ये है जो इन सारी क्वालिटीज़ का खुलासा है। इमाम फरमाते हैं कि जिसकी अक़ल सालिम होती है वो शख्स जब भी किसी को देखता है, किसी को भी देखता है, तो यही कहता है ये शख्स मुझसे बेहतर है, मुझसे बेहतर है। इट्स वेरी हार्ड, इट्स वेरी हार्ड। आप किसी को देखें, आपके सामने कोई आए, किसी का जिक्र आए और आप ये कहें कि ये मुझसे बेहतर है, बहुत मुश्किल है, बहुत। बट दीज आर इंटरनल डिज़ाइन ऑफ अ ह्यूमैनिटी। अगर ये क्वालिटीज़ हम अपने अंदर पैदा कर लें जाने मोहतरम, तो इंसानियत परवान चढ़ेगी और वो इंसान बनेगा जो इमाम का इंतज़ार कर रहा है।